تجوید کے بنیادی قواعد، تجوید یعنی قرآن کو صحیح پڑھنا، سکھا کر اتنی مشق کرا دی جائے کہ وہ قرآن حکیم کی صحیح طور پر تلاوت کر سکیں۔ مزید قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ اور تدریس کے ذریعے سے دین کا صحیح اور جامع تصور واضح انداز میں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ علم حدیث سے متعلق بنیادی تفصیلات سے روشناس کرا دیا جائے اور چند منتخب احادیث کا مطالعہ کرا دیا جائے، اور انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جائے کہ وہ اس قرآن حکیم کے پیغام اور رجوع الی القرآن کی دعوت کو نہ صرف اپنے اندر جذب کریں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچا کر جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مصداق بن سکیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ یہ کورس جو ہے اب قرآن اکیڈمی ڈیفنس کے علاوہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد اور قرآن مرکز گلستان جوہد میں منعقد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی نوید بھائی نے ذکر کیا تھا کہ ابھی تک ایسے 15 کورسز مکمل ہو چکے ہیں، اور 15ویں کورس کے شرکاء کی آج جو ہے وہ تقسیم اسناد کی تقریب بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور ان سے کل 914 خواتین و حضرات ابھی تک استفادہ کر چکے ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے یا پاس کیا ہے یا اس کو فلی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ 16ویں کورس کی تدریس اس وقت جاری ہے۔ اب تک ہونے والے ان کورسز سے تقریباً 70 سے زائد خواتین و حضرات ایسے ہیں جو نہ صرف جنہوں نے قرآن کو سیکھا ہے بلکہ اب اس قرآن کے سکھانے کے مشن میں جو ہے انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ مختلف مقامات پر وہ قرآن حکیم کی درس و تدریس میں جو ہے اور خدمت قرآنی کے اس عظیم مشن میں جو ہے وہ جو ہے شریک ہیں۔ ان میں سے جو ہے وہ نام میں صرف اس لیے چند ایک کا لے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ یہ سارے کے سارے الحمدللہ اسی قرآن اکیڈمی اور اسی انجمن خدام القرآن سندھ کی پروڈکٹ ہیں، جن میں جو ہے میں خود بھی اپنے لیے اس بات کو باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں 1991 کے جو سب سے پہلا کورس ہوا تھا اس کے گریجویٹس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید بھی ہمارے بھائی انجینئر نوید صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، ہماری قرآن اکیڈمی ڈیفنس کے مفتی طاہر عبداللہ صاحب، اور ہمارے ناظم دعوت عامر خان صاحب، انجینئر نعمان اختر صاحب، ڈاکٹر محمد الیاس صاحب، سلیم الدین صاحب، محمد نعمان، عاطف محمود، زبیر اقبال، فاروق احمد، انجینئر عثمان علی اور وقار احمد، نعمان گل اور اویس پاشا صاحب، ابرار حسین صاحب، محمد رضوان صاحب، راشد حسین صاحب، محمد ہاشم صاحب، ڈاکٹر سعد اللہ صاحب، یہ چند ایک نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اور کثیر تعداد میں اور خواتین کے نام لینا چونکہ ہماری تہذیب اور ہماری شریعت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے نام نہ سامنے آپ کے آئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اسی مشن اور جذبے کے ساتھ اسی جو ہے یہ جو نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت ہے اس پروسیس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کورس کے لیے مستحق طلباء طالبات کے لیے اسکالرشپ کی سہولت بھی اویلیبل رہتی ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ ان کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی فراہمی کے لیے ہم نے ایک ہوپ اسلامک اسکول کورنگی میں اس کا آغاز بھی کیا ہے۔ دعوتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے مدرسین کے لیے تربیتی کورسز، تاکہ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک سٹرکچرڈ طریقے سے ان کو یہ پتا ہو کہ ہم نے اپنے دوران درس جو ہے کن چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہے، کیا پٹ فالز ہیں جن سے بچنا ہے، اس کے لیے ان کے لیے ٹریننگ کورسز وہ بھی باقاعدگی سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری بات جس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں گا وہ ہے قرآن اکیڈمی کا قیام، ہمارا 5واں مقصد تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا آغاز 1991 میں قرآن اکیڈمی ڈیفنس کے قیام سے ہوا، جس جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4000 گز کا پلاٹ دیا، اور اس کی مسجد جو اس کے اوپر جو ہے جو کہہ لیجئے کہ نیچے جو ہے وہ تدریس کا سارا ارینجمنٹ ہے، اور اوپر جو ہے قرآن مسجد جامع القرآن جس میں تقریباً 2000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہاں پر ملٹی میڈیا اور دیگر جدید سہولیات کے ساتھ آراستہ ایک اکیڈمک ہال بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ہمارا بک سٹور، مکتبہ، آڈیو ویڈیو سیکشن جہاں سے جو ہے پوری کراچی کے لیے پروڈکشن کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اسٹوڈیو جہاں پر الحمدللہ اب ہم اپنی جو ہے آئندہ ویری سون وی آر گوئنگ ٹو لانچ آور اون DVDs، جو انشاءاللہ ہم تمام اہم جو ہے وہ مواقع پر، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ ہم ہر مہینے جو ہے ایک DVD جو ہے ریلیز کر سکیں، جس میں آبجیکٹو یہی ہوگا کہ دین کا پیغام جو ہے ہمارے یہ جو اللہ نے اب ہمیں جو پوری ایک نرسری ہماری تیار ہو چکی ہے مدرسین کی، ان کے ذریعے سے جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ جنرل پبلک کنزمپشن کے لیے بلکہ یہ ٹی وی چینلز اور یہ جتنے بھی لوگوں کی مختلف میڈیا پہ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہم وہ جو ہے اس اسٹوڈیو کا بھرپور استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا IT سیکشن ہے
جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ویب سائٹ اور ساری تیاریاں ان کی، ایک لائبریری وہاں اویلیبل ہے، خواتین کے لیے فل فلیج سیپریٹ سیکشن موجود ہے، اور بچیوں اور بچوں کے لیے مدرسۃ البنین اور مدرسۃ البنات یہ بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اگلا مرکز جو دیا 1995 میں، وہ ہے قرآن مرکز کورنگی۔ اس کا ابھی جو اس میں رقبہ 1200 گز کا یہ پلاٹ ہے، اور گنجائش یہاں پر تقریباً 400 افراد کی ہے۔ ہوپ اسلامک اسکول بھی اسی کی بلڈنگ کے اندر قائم ہے، جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز ہیں، لائبریری ہے، وہاں پر بھی بک سٹور ہے، سائنس اور کمپیوٹر لیب بھی اویلیبل ہے، خواتین کے لیے سیپریٹ سیکشن، اور بچیوں اور بچوں کے لیے باقاعدہ قرآن کی تعلیم کا مدرسہ وہاں بھی موجود ہے۔ اس سے نیکسٹ ہمارا قرآن اکیڈمی یاسین آباد سن 2005 میں اللہ پاک نے یہ ہمیں جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوئی، اور اس میں 2000 مربع گز رقبہ پر یہ اس کا پلاٹ اویلیبل ہے۔ اس میں تقریباً 800 افراد کی گنجائش موجود ہے، ملٹی میڈیا اور دیگر جدید سہولیات سے آراستہ ہال وہاں پر موجود ہے، بک سٹور ہے، کمپیوٹرز کی سہولت سے آراستہ لائبریری، اور جو ہے وہ لرننگ ریسورس سینٹر وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ اویلیبل ہے، خواتین کا سیکشن ہے، اور بچوں اور بچیوں کا مدرسہ وہاں بھی موجود ہے۔ اور آخری ہمارا جو اس کے بعد بلکہ آخری سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ گلستان جوہر میں ہمارا قرآن مرکز، یہ 2006 میں قائم ہوا، اور اس میں جو ہے تقریباً 150 افراد کی گنجائش ہے۔ وہاں پر مسجد ہے، 5 وقتہ نماز کا بھی اہتمام ہے، جدید سہولیات سے آراستہ کلاس رومز، لائبریری، بک سٹور، اور خواتین کا سیکشن وہاں پر بھی فنکشنل ہے۔ اور لانڈی کے علاقے میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مرکز 2007 میں قائم ہوا، وہاں تقریباً 200 افراد کی گنجائش ہے، جدید سہولیات سے آراستہ کلاس رومز، لائبریری، مکتبہ، خواتین سیکشن، اور بچیوں اور بچوں کے مدرسے الحمدللہ وہاں بھی کامیابی سے چل رہے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کیا، جو اللہ نے سعادت بخشی ہے انجمن خدام القرآن سندھ، جو کہ 23 سال پہلے قائم ہوئی، ابھی تک جو اللہ پاک نے جن کامیابیوں سے ہمیں نوازا ہے، اس حوالے سے مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ اس انجمن خدام القرآن کی صدارت کی سعادت سب سے پہلے محترم سراج الحق سید کے سامنے آئی، ان کے حصے میں آئی، اور 1991 تک وہ اس کے صدر رہے۔ اس کے بعد پھر وہ چونکہ لاہور منتقل ہو گئے تھے، تو جناب زین العابدین جواد صاحب وہ اس کے دوسرے صدر تھے، انہوں کافی طویل عرصے تک رہے۔ پھر ان کے بعد عبداللطیف عقیلی صاحب وہ اس کے صدر ہوئے۔ ابھی تک جو ہے 3 صدر ان کے رہے ہیں، جن میں سے 2 جناب سراج الحق سید اور جناب زین العابدین جواد صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جناب عبد الواحد عاصم صاحب جو آغاز سے ہی اس کے ناظم مکتبہ رہے اور آخری وقت تک جو ہے وہ یہ ذمہ داری نبھاتے رہے، ان کے لیے بھی، اور جتنے بھی لوگ، جیسا کہ نوید بھائی نے کہا تھا کہ یہاں نام اہم نہیں ہے، جن کو بھی اللہ نے اپنی اس قرآن کی خدمت کے لیے پسند کیا، چنا، اور اب وہ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں ان سب کی مغفرت کے لیے دعاگو ہیں۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، آمین۔ آخر میں میری گزارش، آج میرا خیال ہے کہ آپ سب خواتین و حضرات کو اس انجمن کا ایک بروشر جو ہے آپ سب کو ملا ہوگا۔ کوئی ایسے حضرات اور خواتین بھی ہیں جن کو نہیں ملا؟ جن کو نہیں ملا ہے وہ انشاءاللہ واپسی پہ جاتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بروشر میں ہم نے مختصراً جو ہے وہ اپنی ان مقامات کا بھی ذکر کیا ہے جو ہمارے یہ پوائنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ان خطبات قرآنی کی ایک صرف لسٹنگ اس میں دی گئی ہے۔ اس کے اینڈ پر ایک ممبرشپ کا فارم بھی ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی اس محفل میں سے کوئی صاحب یا صاحبہ بھی اس سعادت سے محروم رہے کہ وہ خدمت قرآنی میں اپنا حصہ نہ ڈال سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس چوائس ہے، وہ ہماری ممبرشپ کے لیے کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، صرف آپ کو ایک چھوٹا سا منتھلی کنٹریبیوشن اپنا کمٹ کرنا ہوتا ہے، which could be as little as 100 rupees or as much as 10,000 rupees per month، یعنی 100 روپے سے شروع کر کے 10,000 روپے تک یا اس سے بھی اوپر، جن کو اللہ جتنی ہمت دے، توفیق دے۔ یہ تو اپنے لیے اللہ کے بینک میں جو ہے آپ نے توشہ جمع کرنا ہے، لیکن میری ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ الحمدللہ انجمن خدام القرآن سندھ کے ساتھ جو بھی تعاون جس درجے میں بھی کیا جاتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے اس قرآن کی ہی جو ہے
پروجیکشن اور پروپیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. خواہ وہ یہ بلڈنگیں ہیں، خواہ یہ افراد ہیں، ان کا مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کرنا ہے. تو پھر آپ میں سے کوئی بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے کہ وہ اس میں اپنی شرکت جو ہے اس سے محرومی جو ہے کے ساتھ نہ جائے. ضرور ضرور آپ جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ نام جمع کرنے ہیں یا ہمیں اپنے ارکان کی تعداد بڑھانی ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا ایک جو ہے وہ تعاون، آپ کا ایک اس کے ساتھ ایسوسیشن اور ریلیشن شپ جو ہے اس انجمن کے ساتھ آپ کا بھی قائم ہو سکے. اس کے لیے آپ ضرور یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ یہ فارم جو ہے فل اپ کر کے، اور ہمارے کارکنان موجود ہیں ان کو جو ہے ان کے ہاتھ جمع کرا دیجئے. اگر آپ کوئی پیسے جمع کرائیں گے تو آپ کو اس کی رسید بھی مل جائے گی. اگر آپ پیسے فی الوقت نہیں بھی جمع کرانا پسند کرتے یا نہیں ہے تو آپ صرف فارم فل اپ کر کے دے دیں، ہم بعد میں آپ سے رابطہ کر لیں گے تاکہ یہ خدمت قرآنی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے سے آگے چلتا رہے. اور اس کے ساتھ میری گزارشات ختم ہے. میں محترم بھائی شجاع صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ پروگرام کو بڑھائیں.